کے معاملے میں بعض لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے پیروکار بھی انتہا پسندی پر اتر آئیں تو مزید انتشار پھیلے گا۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ جو آج دن اس دنیا میں قائم ہے سارے مسالک ان کے اپنی کتابوں کے فتوے اور ان کے عقائد سے میں نے ان کے سامنے آئینہ رکھا ہے کہ دیکھو سب سے زیادہ تمہاری تعداد ہے، عالم سمجھے جاتے ہو دیوبندیو، تمہارا یہ المحمد ہے، اس میں تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی سم زندہ ہیں، قرآن حدیث اجماع صحابہ کہ جو مر گیا ہے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر دور سے دور السلام ان کے لیے دعا کی جائے تو فرشتے گھوم رہے ہیں، وہ ان اعمال کو لے کر دور السلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سارے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں، تمہارے نبی کے ہوں یا تمہارے ہوں، نبی کی وفات سے پہلے ہوں یا اور ان کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو مجھے اختیار ہے۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہے جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی خطاب کرتے ہیں اللہ سے، تو فرشتے عربی بھی نہیں جانتے کہ اس عمل کو جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دو عقیدے ہیں، یہ آج دنیا کے سارے مسالک میں بغیر کسی استثناء کے ہر ایک کا عقیدہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے سعودی ہو، سب کے عقیدے یہ۔ اور قرآن دونوں عقیدوں کو کفر و شرک کہتا ہے۔ سارے ان کے فتووں سے، ان کی کتابوں کے فوٹو سے میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا اور مجھے بھی، اس نے تم سے ایک بات مانگی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھنا شرک نہ کرنا، یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ اور تم صرف شرک نہیں کرتے بس کس شان کے ساتھ اپنے شرک کی اس رودات کو ساری دنیا میں فخر کے ساتھ عام کر رہے ہو۔ تو بتائیے کم از کم یہ ہونا چاہیے سب کے اوپر میں نے الزام لگایا تم کافر ہو، تم مشرک ہو، اور اس وجہ سے تو کوئی جواب تو آتا، کوئی میدان میں تو آتا کہ تم نے یہ جو الزام لگایا ہے یہ ہمارا فتویٰ جو ہے اور ہمارا عقیدہ ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، تم بے ایمان نہیں کرتے، کم از کم اتنی بات تو ہونا چاہیے۔ سارے خاموش سوائے گالیوں کے، اور فتوے بھی کل بھی الجہاد کیا نام اس کا جو وہاں پر الجہاد اس میں کہا کہ سارے یہ علماء جو جمعیت علماء کے یہاں اس علاقے میں جہاں میں مارا گیا ہے انہوں نے متفقاً یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کا قتل واجب ہے۔ جی الجہاد کل کا ہے پرسوں نہیں، الجہاد جو نکلا ہے وہ نکلتا ہے پشاور سے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جن کے اوپر میں نے جتنے لوگ ہیں سب کے عقائد سے دکھایا ہے کہ کہیں ایک بھی کسی ایک مسلک کے اندر ایمان نہیں ہے، کم ہر ایک میں دو ہیں، یہ تو ہر ایک میں مشترک ہے، باقی ہزاروں اور بھی ہیں۔ تو یہ ہے کوئی آ کر آج بھی ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے، یا تو کہہ دو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یا کہہ دو یہ صحیح ہے۔ تو یہ اصلی مسئلہ ایمان کا، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے جو فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر عقیدے اور ایمان اور دین کی بات ہو، اور جب فیصلہ اگر کوئی شخص جو اپنے کو عالم کہتا ہے اگر وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا تو ایسے 1 2 10 نہیں 1000 ہوں سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو جب اگر ان کو کافر نہ کہوں تو اللہ مجھ کو کافر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پوری طرح واقف ہوں کہ اگر میں کسی پر جو کافر اور مشرک نہیں ہے کافر اور مشرک کا فتویٰ لگا دوں گا تو وہ فتویٰ مجھ پر پلٹے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے مبتلا ہونے سے۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر کہتا ہوں کہ تم نے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ظلم کیا، ساری امت کو جہنم کی آگ میں چپا دیا ہے قبر پرستی کرنے والوں، تو تم غلط ہو، تمہارے سارے بزرگ سے غلط تھے، اور کوئی جواب دینے کے لیے سوائے گولی مار دیں، گالی دینے کے لیے یا جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ الزام تراشی کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ میدان میں آ جائے۔ آج بھی میرا چیلنج ہے کہ آ جاؤ، ثابت کر دو کہ تمہارے عقیدے ہیں جو تم اپنی کتابوں میں چھاپتے ہو، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی حمق ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کس قسم کی فرقہ بندی نے اور اہل اسلام کے کس رویے نے مسلمانوں کو اپنے دین سے اجنبی ہونے پر مجبور کیا؟ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے نئی نئی باتیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ تھی ان کو اپنی بنیاد، اپنی پسند کے مطابق اس کو اپنی بنیاد بنا لیا ہے، اور
جو حبل اللہ اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث کی بات تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہی ان کا معاملہ ہے کہ ان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھا. یہ جو لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو بنائیں اور اس کو اپنا مسلک اور اپنا طریقہ بنائیں, تو یہ تفرقہ اندازی ہے اور یہ اللہ کے یہاں ایک لعنتی چیز ہے. باقی اگر دنیا جا رہی ہے ایک راستے کے اوپر بھٹکی ہوئی اور وہ توحید اور سنت کی دعوت دی جائے تو یہی حق ہے. یہ صحیح معنوں میں فرقہ نہیں بلکہ یہ حق کی ایک جماعت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ایک گروہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ قائم رہے گا قیامت تک. ڈاکٹر صاحب, مسلمانوں میں اسلام دشمن پالیسی رواج کب سے اور کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اسلام دشمنی کی جو سب سے پہلے تحریک اٹھی ہے وہ یہودیوں کی طرف سے تھی کہ عبداللہ ابن سبا یبنی یہودی حضرت عثمان کے زمانے میں جھوٹا ایمان لانے کے بعد آیا ہے اور اپنے لیے مقام کہا ہے کہ مجھے کوئی صوبہ دیجیے, کہیں عامل بنائیے. عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. پھر حجاز میں وہ چالاک ہوشیار تھا, اس نے کوشش کی کہ پارٹی بنائی جائے, بغاوت کی جائے, مشکلات پیدا کی جائے, لیکن موقع نہیں ملا. شام میں کوشش کی, وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے, وہاں اس کی ایک نہ چلی. پھر مصر میں جا کے اس کو موقع ملا ہے. دین بدلا ہے. یہ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر سے آئیں گے, اگر وفات پا چکے ہیں, اور قرآن کی ایک آیت کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک کہ وہ پھر آپ کو واپس لائے گا. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی مکے سے نکالے جائیں گے, آپ پھر واپس آ جائیں گے فاتحہ. اس نے اس کے معنی یہ لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مرنے کے بعد واپس آ جائیں گے, اور پھر کہا پھر جو وصی آپ کے تھے حضرت علی کو آپ نے وصیت کی تھی خلیفہ یہ ہوں, لیکن ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وصیت کو پورا ہونے نہ دیا تو لوگوں کو ابھارا. یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عزیزداروں کا خیال کرتے ہیں اپنے اعزاء کے لیے, یہ سب نفس کے پابند ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو انہوں نے جاری نہیں ہونے دیا, حضرت علی کو حق نہیں دلایا. اس طرح سے انتشار پیدا ہوا اور ان کو لا کر گھیرا ہے عثمان کو, اور شاید تک نوبت پہنچی. پھر حضرت علی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور وہ نہ قصاص لے پائے اور نہ اصلاح کر پائے. 4-5 سال جو ان کے گزرے ہیں وہ خالی خانہ جنگی میں ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہ فتنہ اٹھا ہے. یہ سبائیوں کا یہ یہودی فتنہ ہے جو آج آپ چاہے کو نہ لکھیں, جو آج خمینی اور شیعت کی شکل میں وہی فتنہ ہے جو آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن فتنہ ہے. میری چاہت پر چھوڑتے ہیں یا کے بعد کیونکہ ایسی چیزیں ہم چاہتے ہیں اس کو, لیکن آپ اگر اس میں دیکھیں کوئی خدشہ ہم آپ کو. ڈاکٹر صاحب, اس روش کا توڑ کیا ہے, کن بنیادوں پر ممکن ہے, کیسے یہ جو اسلام دشمن پالیسی چلی ہے اور اب تک ہم اپنائے ہوئے ہیں, اس کا توڑ کیسے ہے؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ سب ایک ہیں. مالک فرماتا ہے ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. تو ان کے تفریق اس معنوں میں نہیں ہوگی, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے کمیونسٹ ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے انگریز ہو, چاہے ہندو ہو یا روسی ہو, سارے کے سارے یہ ہیں, چاہے شیعہ, سارے ہیں یہ اسلام کے حقیقی اسلام کے دشمن. تو اسی طرح سے جیسے امام مالک کہتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها, کہ وہاں ایک زمانہ گزرا ہے شروع میں کہیں اسلام کا نام نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی ہے. فرمایا جیسے اس زمانے میں اصلاح ہوئی ہے, جب کبھی اس امت میں خرابی آئے گی اصلاح کی جا سکتی تو وہی دین کے حق کی دعوت اٹھے, وہی کفر کو للکارا جائے, شرک اور باطل کے ایک درخت کو سامنے لانے کے بعد نشر قدی کی جائے, اور اس کے بعد پھر اس راستے میں مخالفتوں کی چوٹیں کھاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے اللہ کے بندے بڑھتے جائیں, شرانہ وار زخم چاٹتے رہیں یہاں تک کہ ہجرت کے مقام آواز دیں, اور اس کے بعد جب ایک جگہ ہجرت کے بعد جمع ہو جائیں تو اس کے بعد پھر فولاد کو لے کر سورہ حدید میں رسولوں کے لیے حکم آیا ہے کہ فولاد کے ذریعے سے, قوت کے ذریعے سے باطل کے اوپر وہ حملہ آور ہوں یا باطل ان کو للکارے, اور پھر اللہ کی توفیق شامل حال رہے, دین حق غالب ہو جائے
اور باطل کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملنے پائے، اور اس کے بعد پھر سارے مسائل ہیں وہ معاش کیوں ہوں، وہ بے حیائی بے شرمی کیوں ہوں، گانے اور بجانے کیوں ہوں، جیسے اللہ کے نبی صاحب نے چٹکیوں میں سارے مسائل حل کر دیے. یہی کہتے آئے ایمان کا مسئلہ حل کر لو اور اس کے بعد چٹکیوں میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہی ایک طریقہ ہے. مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے مؤثر ترین اتباعی طریقہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے سامنے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. دعوت دی جائے، مخالفت ہوگی، جن کے دل میں یہ دعوت اتر جائے، ٹھک جائے، ان کو قریب لایا جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے. جو پرانے جو ماحول کی گندگی کی وجہ سے جو ذہن و خیال میں انتشار ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اس کو صاف کر کے تزکیہ کیا جائے. تعلیم قرآن اور سنت، حدیث و قرآن کی تعلیم دی جائے. مومنانہ روش اختیار کر کے پھر ان کی ہمت بنائی جائے، ان کو لے کر دعوت دین کے لیے میدان میں اترا جائے. ہمدردی اور صبر کے ساتھ مخالفتوں کو برداشت کیا جائے، اور اگر ممکن ہو سکے اور ہونا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کیا، خود تعلیم دیتے تھے، اور مسجد نبی میں اصحاب صفہ کے لیے اور جو دوسرے لوگ آ جائیں تو اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، صحابہ کے جو اہل علم تھے ان کے ذریعے سے تعلیم کو عام کرتے تھے. اور تعلیم کے لیے قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر سب کہیں نہیں کر سکتے، کچھ تو بھیجو، مدینے جائیں، اللہ کے نبی صلی سے تعلیم حاصل کریں، ان کے صحابہ سے، اور پھر آنے کے بعد اپنی قوم کو یہ اصلی تعلیم یہ دیں. باقی اور تعلیم میں بھی اس کے سے اثر ہے دنیا کے لیے، آخر معاش حلال سے کمانے کے لیے، لیکن اصلی تعلیم یہ تھی. اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سامنے سب سے مشکل معاملہ جو یہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو معلم تھے یہ آپ تھے، یا جو سارے انبیاء آتے ہیں جب دین کی دعوت دیتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں تو کہتے ہیں لا اسألکم علیہ من اجر، کہ ہم تم سے اس کی کوئی قیمت نہیں مانگتے، تمہیں گالیاں دیتے ہو، ہم تمہارے خیر خواہ، پتھراؤ کرتے ہو، ہم تم کو بتاتے ہیں تمہارے خیر خواہ بن کر اور تمہارے دوست بن کر تمہاری سختیاں برداشت کرتے ہیں. ہمارے خلوص کو دیکھو، تم سے ایک پیسے ایک کوڑی کے لیے ہم نے کبھی تم سے مطالبہ کیا ہو، اور اگر تم دینا بھی چاہو تو فرمایا ان اجریہ الا اللہ، ہم جیبوں میں تم ڈال دو، ہم بات پھینک دیں گے کہ ہم کو صرف اپنے مالک سے اجر لینا ہے. تو ہمارے لیے یہ مشکل ہوتی ہے. آج جو سب سے بڑی خرابی ہوئی ہے وہ یہی کہ یہ کاروبار بن گیا ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے عالموں تم اگر پڑھتے ہو تو اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کا تمہارا فریضہ ہے بغیر کسی اجرت کے دنیا والوں کے سامنے پھیلاؤ، اور تبھی تم سچی بات کہہ پاؤ گے جب تم کو کوئی غرض نہیں ہے دنیا سے، اللہ کی بات کہو گے. اور آج یہ ہو گیا ہے کہ ایک ایک چیز کی قیمت ہے. حدیث بیان فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قرآن